بالکل دیکھیے کیوں اپنی اسپیشل میں آپ نے میں نے راؤ صاحب بڑا کھل کے کہا. کیا اس سے یہ تاثر لیا جائے کہ آپ پی ٹی آئی پر براہ راست پابندی کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ میں بالکل دیکھیں میری بات سنیں, میں بنیادی سوال اٹھا رہا ہوں. نہیں میں کسی پر بھی پابندی کا مطالبہ نہیں, میں تو ایک جرم کی 2 سزاؤں کے خلاف بات کر رہا ہوں. میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں دیر could be no 2 punishments for 1 type of crime. میں تو صرف, میں نے کہا میری کوئی رائے, میں اپنی رائے نہیں دے رہا, میں صرف حقائق آپ کے سامنے, واقعات آپ کو یاد کرائے ہیں جس لیونگ ہسٹری میں سے میں گزرا ہوں. میں نے آپ کو صرف ایک ادارے کا, سپریم کورٹ, پارلیمنٹ, فوج, معیشت, سب کو کیسے برباد کر کے پھینکا گیا, کیسے پبلک کو پچ کیا گیا ایک دوسرے کے خلاف. This is the story I have narrated, nothing else. جی ہم آپ بطور جو ہے وہ عوامی نمائندگی کے دائی ہیں, تو جو اس وقت سیاسی کشیدگی ملک میں چل رہی ہے اور ملک جس سٹیک پر ہے, کیا یہ ملک افورڈ کرتا ہے؟ دیکھیں میں تو ایڈوکیٹ ہوں کہ ڈائلاگ ہو, تو میں نے آپ کو کہا کہ اس ڈائلاگ کو تو پہلے قتل کیا گیا نا. پہلے یہ طے کر دیا گیا کہ یہ جو آج کے معاشرے ہیں یہ ڈائلاگ کی بنیاد پر ایکسل کرتے ہیں, تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ پہلے اس میں سے ڈائلاگ نکالو. اور میں نے آپ کو مثال دی اور بتایا کہ میں نے خود سپیکر فون پر ایک بڑے ہی مقتدر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات سنی کہ اگر میں آج یہ ان سے بات کروں تو میری تو سیاست ختم ہو جائے گی. تو ڈائلاگ کو تو پہلے قتل کیا گیا. اس کو میری تو پوری تھیسس اس بات کی یہ ہے کہ یہ جو کچھ کیا گیا ہے یہ صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ اس ملک کے اندر سیاست کو گالی بناؤ. تو ڈائلاگ کا تو پہلے قتل کرنے کے بعد پھر اگلی زینے چڑھے گئے. جی آصف صاحب, جی آصف صاحب. پاکستان اڑان زیادہ ہے, سفارتی تنہائی ختم ہو گئی ہے, آج بھی ایڈوڈیشن پریزیڈنٹ جو ہے اسلام آباد میں موجود ہے, لیکن جب یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں کہ وہ آگے کی طرف جا رہا ہے, ایک جماعت پاکستان تحریک انصاف وہ مسلسل فیلڈ مارشل ڈی جی آئی ایس پی آنے کا گفتگو کی ان کے خلاف, آج آپ بات کر رہے ہیں شاید آپ کے خلاف بھی شروع ہو رہے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی کے والد جو کہ قومی ہیرو رہ چکے ہیں, گمنام سپاہی رہے ہیں اٹامک انرجی کے اندر, ان کے خلاف جو کچھ انہوں نے کیا, آپ کو کیا یہ لگتا ہے, اور آپ کی پریس کانفرنس سے بھی ہے, تھوڑا اسے ڈیٹیل سے بتائیے گا کہ یہ پاکستان کو ایک اور سازش کی طرف لے کے جا رہے ہیں, کیونکہ حالات تو ٹھیک ہے ایک جگہ, لیکن اس کے باوجود ایک صوبہ, ایک قوم وہ کھڑی کی جا رہی ہے, وہاں پر اکسایا جا رہا ہے, تو یہ کیا خوفناک آپ کو ایک سازش؟ نہیں دیکھیں, میں پہلے تو آپ کی یہاں تھوڑی سی آپ کے سوال کے جواب میں کچھ حقائق آپ کے ساتھ شیئر کروں. میرا یہ ماننا ہے کہ خیبر پختونخوا پاکستان کا وہاں پر کچھ مسائل ہیں, دہشت گردی کے ساتھ جڑے بڑے سنگین مسائل ہیں. وہاں پر ایک بڑا انفلکس ہے افغان سپورٹڈ طالبان کا, اور یہ کچھ دہائیوں پر مشتمل ہے, اس کی مختلف شکلیں آتی رہی ہیں, اور ٹیرر کی ایک اپنی وہاں پر لینگویج ہے جو کہ ہے. اب پولیٹیکلی وہاں پر یہ بات درست ہے, مجھے ماننی پڑے گی کہ تحریک انصاف کو وہاں پر بڑی حمایت حاصل رہی ہے, 2 انتخابات میں ہم نے یہ دیکھا ہے. لیکن ایک فیکٹ آپ اس کو بالکل کسی صورت بھی اس فیکٹ کو ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے کہ وہاں پر بڑی توانا ڈسینٹنگ پولیٹیکل وائسز بھی ہیں, اور وہ ڈسینٹنگ پولیٹیکل وائسز ہیو اے لانگر ہسٹری. اور وہ جو یہ رخ ہے آج کا, وہاں پر میں نے ایک وقت دیکھا پی ٹی ایم کو ان کا نام نیشنل ہک اپ پہ لینا بڑا مشکل تھا, پشتون تحفظ موومنٹ, تو ان کے ذمے یہ تھا کہ فائنلی آپ نے دیکھا آج کدھر ہے مجھے بتائیں, اف اٹ از دیر تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. میں نے پشتون تحفظ موومنٹ کی ایک گیدرنگ کو لاہور میں خود اٹینڈ کیا, میری بہت دوستی تھی ان لوگوں کے ساتھ. میں یہاں پر گیا, وہاں پر ہمارے بڑے پروگریسو لبرلز تھے, میرے آفس میں میرے ساتھ میرے 3-4 ایسوسیٹ ہیں جو کہ عوامی پارٹی کے ساتھ ہیں, جو منٹو صاحب کی پارٹی میں تھے. آئی وینٹ دیر, میں ان سوشلسٹ ایکٹیوسٹ کے ساتھ بڑا انٹریکٹ کرتا ہوں, بڑا ڈائلاگ, میں اپنی رائے رکھتا ہوں لیکن ان سے ڈائلاگ کرتا ہوں. تو آج جب وہ اینٹی پاکستان پوزیشن میں جا کے کھڑی ہوئی
وہ جماعت، تو جو تھوڑی عوامی حمایت ان کی طرف جاری تھی وہ ساری کی ساری فضل آؤٹ ہوئی. اب جس جگہ پر یہ چلے گئے، میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، نو اٹ از اے ڈائنگ سنڈروم، اٹ ول ڈائی ویری سون، ٹرسٹ می فار دیٹ. پاکستانیت کے خلاف وہ لوگ جنہوں نے اس وقت میں جب وہاں کی پاپولر لیڈرشپ پاکستان کے خلاف فیصلہ دے چکی تھی اور وہاں کی کانگریس کے معاملات تھے جب پاکستان کے آنے تھے، تو میں اس کے ہارٹ لینڈ میں موجود وہ سید صاحبان، میں اس کے ہارٹ لینڈ میں موجود وہ کاکا خیل صاحبان، میں پبی سے لے کے سوابی تک اور سوابی سے لے کے ڈی اے خان تک، وہاں کے کوہاٹ کے خان صاحبان کا، وہاں سے لے کے اس کے طول و عرض میں ہزارے سے لے کے نیچے ڈاؤن اسٹریم ٹوورڈز بنو، I know almost all those people, they will never tolerate it. یہ کبھی برداشت نہیں. جی بس ایسے کیسے یار؟ اسپیکر صاحب یہ بتائیے گا کہ جہاں یہ سیاست چل رہی ہے وہیں نئے صوبے بننے کی بات آ رہی ہے کہ پنجاب کے 3-4 صوبے بنا دیے جائے، سندھ کے اور دیگر صوبوں کو ڈیوائڈ کر دیا جائے، چھوٹے سسٹم بنا دیے جائے. آپ اس کے حق میں ہیں کیا؟ دیکھیں میرا کہنا کچھ معنی رکھے گا، تو میں اس لیے اس میں اپنی رائے رکھتے ہوئے بھی کچھ احتیاط سے کام لے رہا ہوں. یہ سوال ہر آپ کی اور میری بات چیت میں آتا ہے کیونکہ میں پروونشل اسمبلی پنجاب کا اسپیکر ہوں، تو میری رائے میں ابھی میری رائے دینا اس پر، یہ سوال اٹھ کیوں رہا ہے؟ یہ سوال اٹھ کس لیے رہا ہے؟ دیکھیں ٹھہرے، سوال پوچھنے سے پہلے ذرا جواب پہ غور کر لیں گے. پلیز جی میں ایک سیکنڈ، الاؤ می ٹو آنسر دا کوشچن فرسٹ. دیکھیں سوال اٹھ اس لیے رہا ہے کہ میری رائے میں مقامی حکومتوں کا نہ ہونا اس بحث کو جنم دے رہا ہے. میری رائے میں 120 ملین لوگوں کا پارٹیسپیٹری رول ان افیئر آف گورننس نہ ہونا اس بحث کو جنم دے رہا ہے. میری رائے میں صوبوں کے درمیان جو وسائل کی تقسیم ہے وہ اس بحث کو جنم دے رہی ہے. جو اس صوبے میں موجود اضلاع کے درمیان وسائل کی تقسیم اس بحث کو جنم دے رہی ہے. اب مجھے کل ایک بڑا انٹرسٹنگ پیپر ملا، ویری انٹرسٹنگ، اور میں آئی واز لٹرلی ٹیکن اے بیک. تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے سیارے اس بات پہ آپ نے میرے ساتھ ذرا غور کرنا، یہ بڑا اچھا ہوا. آئی ایم تھینکفل ٹو یو عباس صاحب، آپ نے یہ سوال اٹھایا. اور کل مجھے ایک بڑا ہی شاندار پیپر کسی ایک بچے نے مجھے اف آئی کین رائٹلی ریکال، یس ون جینٹل مین نیمڈ اویس، وہ آئے میرے پاس. وہ ایک بڑی ہائی ٹیک کمپنی چلاتے ہیں، ویری تھورو پروفیشنل. وہ میرے پاس آئے اور وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ پیپر آپ نے دیکھا ہے؟ میں نے کہا دکھائیں. اب اس پیپر میں کوئی 32 کے قریب انیشیٹوز تھے جو پنجاب حکومت کے تھے، جس میں دھی رانی تھا، جس میں ہونہار پروگرام تھا، جس میں سوشل ویلفیئر کے 4-5 پروگرام تھے، جس میں کسانوں کے ریلیٹڈ کچھ پروگرام تھے، جس میں پاورٹی ایریڈیکیشن کے کچھ پروگرام تھے. یعنی جو آج کی موجودہ حکومت نے وہ پروگرام چلا رہے ہیں تو 32-33 کے قریب پروگرام تھے. اور کسی ایک رورل ایریے میں وہ پاورٹی ریڈکشن پر مجھے ایک بات بتا رہے تھے کہ گورنمنٹ نے یہ 61,000 بینیفیشری ہیں ان پروگراموں کے، 61,000. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر یہ 61,000 بینیفیشری آپ مجھے بتا رہے ہیں جن کو کسی نہ کسی صورت میں کچھ ماہانہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ، انسینٹیوائزڈ سپورٹ مل رہی ہے، مے اٹ بی اے سبسڈری فار اے فارمر، مے اٹ بی ہیلپ فار دوز پیپل جو آر دوز ہو آر نیڈی، مے اٹ بی ہونہار پروگرام، ہمت کارڈ، یہ وہ اس طرح کی. اور 61,000 اگر ایک قومی اسمبلی کے حلقے میں لوگ ہیں جو ان 32 پروگراموں سے بینیفٹ ہو رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ یہ تو آپ 61 کو پھر 5 ایک خاندان کو آپ کو کاؤنٹ کرنا پڑے گا نا. تو پھر اگر گورنمنٹ کی آؤٹ ریچ ان ون کانسٹیٹوئنسی آف نیشنل اسمبلی از ٹو 61,000 فیملیز، تو پھر جو میں یہ بحث آج تک کر رہا ہوں کہ یار یہ مقامی حکومتوں میں امپاورمنٹ ایسی چیزیں، تو میں نے کہا یہ کون لوگ کر رہے ہیں، ہو آر دیز پیپل دوز ہو آر ڈوئنگ اٹ. میں بھی ایک حلقے کا نمائندہ ہوں، تو میں تو نہیں کر رہا یہ تو کون کر رہا ہے؟ یہ پروگرام کس کے ذریعے عمل میں آ رہے ہیں؟ از دیر اے لوکل گورنمنٹ دیر؟ انہوں نے کہا نہیں جی ڈی سی اور اے سی کو آفس کر رہا ہے، وہاں سے یہ چیزیں جا رہی ہیں، مختلف سرکاری دفاتر سے جاتے ہیں لوگ جو کرتے ہیں. تو میں کہا وہاں کے لوکل نمائندے ان کے ساتھ منسلک ہیں.
تو اگر تو یہ منسلک ہیں لوکل نمائندے تو یہ بڑی شاندار کارکردگی ہے، بہت اچھی کارکردگی ہے، ان کی اونرشپ اس کے ساتھ ہوگی، لوکل لوگوں کے مسائل حل. کل دیکھیں نا اب یہاں پہ افتخار چھچر صاحب ایک گاؤں میں کچھ لوگ اپنا گاؤں کا نام رکھنا چاہ رہے ہیں، اور یہ جو صاحب یہاں بیٹھے ہیں بورڈ آف ریونیو میں وہ ان کو یہ حق نہیں دے رہے کہ اپنے گاؤں کا نام آپ نے کیا رکھنا ہے. اس سے بڑا تماشا کبھی سنا. تو اس بنیاد پر یہ بحث کھلتی ہے. یہ چھوٹی سی مثال کافی ہے کہ یہ بحث کھلتی ہے کہ صوبے چھوٹے کریں یا بڑے کریں. صوبے سے آپ نے بات کی کہ وہاں پہ سازشیں ہوتی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو گورنر راج لگنا چاہیے تاکہ نہیں میں آئی ووڈ بی فرینکلی اسپیکنگ، میری اس میں بڑی کنسیڈرڈ اوپینین ہے، اور میں یہ بار بار اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو حکومتیں ہوتی ہیں یہ حکومتیں بنیادی ایک نسق چلانے کے لیے ہوتی ہیں، انتشار پھیلانے کے لیے نہیں ہوتی. اور اگر آئین میں کسی جگہ پہ کوئی ایسے بندوبست دیے جاتے ہیں تو وہ اسی لیے دیے جاتے ہیں کہ جب کوئی ایسی سچویشن ہو جائے کہ جب بجائے نسق چلانے کے انتشار پھیلایا جا رہا ہو تو اس کا سدباب کیسے کیا جائے. تھینک یو ویری مچ.